السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری امتوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا ہے۔ آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے، اور امت محمدیہ قیامت تک کے لیے یہی امت ہے۔ اب کوئی نہ نبی آئیں گے نہ امت بدلے گی۔ اسلام کے آنے سے پہلے جتنی امتیں اس دنیا کے اندر گزری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن خالص عبادت کے لیے دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، یہود کو دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، آج بھی وہ لوگوں کے پاس ایک خاص دن ہے جس دن وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں کو جا کر خوب عبادت کرتے ہیں۔ صرف اہل کتاب ہی نہیں، دنیا بھر کے جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں کے ماننے والوں کے پاس بھی ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن خاص عبادت کے لیے طے ہے۔ وہ لوگ اس دن پاک اور صاف ہو کر اپنے عبادت گاہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے اپنے انداز سے عبادت کر کے آتے ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے جو قومیں، جو امتیں اس روئے زمین پر آئی تھی، بنی اسرائیل ہو یا نوح علیہ السلام کی امت ہو یا عاد علیہ السلام کی یا صالح علیہ السلام کی، غرض جتنے انبیاء کی امتیں اس روئے زمین پر آئی ان کے لیے بھی اللہ نے یہی دستور رکھا تھا کہ ان کے لیے بھی عبادتوں کا ایک خاص دن طے تھا۔ وہ دن آ کر وہ لوگ خوب عبادتیں کرتے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن طے کیا گیا کہ جمعے کے دن مسلمان مسجدوں کو دوڑ دوڑ کر آئیں اور خوب عبادت کریں۔ صرف نماز کے حد تک نہیں، بلکہ یہ 24 گھنٹے جمعے کے دن کے جو ہیں بڑے مبارک ہیں، بڑے بابرکت ہیں۔
روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عبادت کا خاص دن جمعے کا دن مانگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو جمعے کا دن عبادت کے لیے نہیں دیا، صرف امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن عبادت کے لیے دیا۔ جمعے کا دن اسلامی تاریخ کے لحاظ سے شروع ہوتا ہے جمعرات کی عصر سے۔ جمعرات کی عصر کا سورج جیسا ڈوب جاتا ہے اسی وقت سے اسلامی تاریخ میں پہلے رات ہے، اس کے بعد دن ہے۔ تو جمعرات کی مغرب اصل میں یہ جمعے کی رات کی شروعات ہے، اس وقت سے لے کر جمعے کے دن کی عصر کی نماز تک یہ 24 گھنٹے بہت برکت والے ہیں، بہت مبارک لمحے ہیں یہ جمعے کے دن کے۔ بے شمار فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بارے میں صحابہ اکرام کو سنائے ہیں، بتائے ہیں۔ بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ جمعے کا دن کتنا برکت والا دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر تک یہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ رب سے جو بھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا کو ہرگز رد نہیں کرتے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر ایک لمحہ اللہ نے ایسا دیا ہے کہ ہم اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمیں عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرے، اس سے پچھلے زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آگے کے لیے اللہ تعالی ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ بے شمار فضائل جمعے کے دن کے احادیث میں ملتے ہیں کہ جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا مکمل 1 ہفتے تک فتنوں سے برات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آج جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، آئندہ جمعے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آئندہ 1 ہفتے تک جتنے فتنے ہیں وہ تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ وہ انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ حتیٰ کہ اگر ان 8 دنوں کے بیچ میں انسان کی زندگی میں دجال کا بھی فتنہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی برکت سے اس بندے کو دجال کے فتنے سے بھی بچا لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ درود اگر کوئی مسلمان اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ 10-5 منٹ کا ایک چھوٹا سا عمل اس دن کے کرنے میں اللہ تعالیٰ 80 سال عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الجمعہ کو نازل فرمایا اور جمعے کے احکامات، جمعے کے فضائل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے ہیں، تو مدینے کا یہ ماحول تھا۔ جمعہ شہر والوں پر فرض ہے۔ جو لوگ چھوٹے موٹے گاؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس
جماعت کی نماز بھی 5 وقتہ پابندی سے نہیں ہوتی، ایسے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے گاؤں کے لوگوں کے لیے اصل کام یہ ہے کہ وہ لوگ جمعے کے دن ظہر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ جمعہ شہروں میں ہوتا ہے، اور شہروں میں بھی بڑی بڑی مساجد میں جمعہ پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اور جمعے کے دن کے فضائل جب صحابہ کرام سنے تھے تو جو شہر کے صحابہ تھے ان کا تو عالم کچھ اور تھا، جو دیہات میں رہنے والے صحابہ تھے اس دن عبادتوں کے لذتوں کو پانے کے لیے صحابہ کرام اپنے گاؤں سے باری باری مدینے کو آتے تھے کہ ہم 8 آدمی اس جمعہ مدینے کو جا کر اللہ کے نبی کے شہر میں جمعہ پڑھ کر آئیں گے، آئندہ ہفتے تم جا کر پڑھ کر آنا۔ اور صحابہ کا یہ معمول تھا، حدیث کی کتاب میں ملتا ہے کہ صحابہ جمعے کی نماز کے لیے تہجد کے وقت چراغ لے کر نکل جایا کرتے تھے کہ بڑی مسجد کون سی ہے، چراغ سے ڈھونڈ کر صحابہ اکرام جو ہے جمعہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبے تھے کہ گاؤں میں رہنے کے باوجود، شہر سے دور رہنے کے باوجود جمعے کا شوق، اس دن عبادتوں کے کرنے کے جذبے ان کے یہ تھے کہ رات کے وقت سے جمعے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ بڑا مبارک دن ہے جمعے کا دن، اللہ نے کسی نبی کی امت کو اتنا بڑا دن نہیں دیا۔ اس دن کو عید المؤمنین کہا گیا ہے۔ اس دن درود کا پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کا کرنا، ذکر کا کرنا، انسان کے زندگی کے اعمال کو بدلنے کے لیے بس یہی دن کی عبادت کافی ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہاں پر جمعے کی ناقدری کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی وعیدیں بھی آئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے مسلمانوں، جمعے کے دن کی غفلت سے بچو ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ اے مسلمانوں، جمعے کے دن کی غفلت سے بچو ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دل پر مہر لگنے کا مطلب حضرات محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں وہ انسان کو ہدایت کی دعوت کتنی بھی دی جاؤ، کتنا بھی قرآن پڑھایا جائے، کتنا بھی سیدھے راستے پر بلانے کی کوشش کی جائے، وہ انسان ہدایت کے راستے سے بھٹکا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن کی ناقدری کرنے سے انسان کے دل پر غفلت کی مہر لگ جاتی ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑے سخت انداز سے بیان فرمایا کہ جو آدمی 3 بار لگاتار جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام منافقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ جو آدمی 3 بار لگاتار جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے نام کو منافقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے وہ سانپ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں لیکن دل اس پہ راضی نہیں ہے، اور جب ان کا انجام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرمائے ہیں کہ کافروں کو اللہ جس جہنم میں ڈالیں گے اس جہنم کے آخری گڑھے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو ڈالیں گے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جمعے کے نماز کو لگاتار 3 بار چھوڑنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ منافق بنا دیں گے۔ سوچئے، آج بھی ہمارے محلوں میں
ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ، ادھیڑ عمر کے لوگوں کا طبقہ، بوڑھے لوگوں کا طبقہ جمعے کے دن سے بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی تعلیم کے بہانے سے جمعہ چھوڑ رہا ہے، کوئی نوکری کے بہانے سے جمعہ چھوڑ رہا ہے، کوئی آفس کی چھٹی کے بہانے سے جمعہ چھوڑ رہا ہے، کوئی ایسے ہی غفلت میں رہ کر جمعہ چھوڑ رہا ہے، حالانکہ اتنی سخت وعید کے سننے کے بعد تو بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے حالات دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے جمعہ کے بارے میں غفلت ہوئی کسی روایت میں یہ بات نہیں ملتی، نہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ملتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے اس وقت ایک جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد آنے میں 5 یا 10 منٹ دیر ہو گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر فوراً حضرت عثمان غنی کو ڈانٹنا شروع کر دیے کہ عثمان غنی، یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم جو ہے جمعے کی اذان سننے کے بعد دیر کر کے مسجد کو آئے؟ تو فوراً حضرت عثمان غنی نے عذر بتایا کہ میں بازار میں تھا، دوڑ کر آنے میں اتنا وقت مجھے لگ گیا۔ تو سوچئے اتنے بڑے صحابی اذان کے بعد دیر سے آنے پر حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، وذروا البیع، اور چھوڑ دو اپنے معاملات کو۔ مطلب کیا ہے؟ جمعے کے دن 12:30 بجے جو اذان دی جاتی ہے، یہ اذان سننے کے بعد مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے، چلتے ہوئے آنا نہیں ہے بلکہ دوڑتے ہوئے مسجدوں میں آ جانا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں برتا رہے ہیں۔ اس لیے حضرات فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعے کے دن اذان کے بعد دنیا کے کاموں میں پڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، قرآن کے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ اگر کوئی آدمی جمعے کے بعد کاروبار کر رہا ہے، کوئی آدمی معاملات کر رہا ہے، ہر کام پہ اس کو اللہ تعالیٰ گناہ دیں گے۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کاروبار کو، کاروبار بالکل بند کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دکان میں کام کرنے والے بچوں کو بھیج دیے کہ تم ایک جگہ پہ جا کے پہلے جمعہ پڑھ لے کے آؤ، پھر میں تمہارے آنے کے بعد دوسری جگہ پہ جہاں پہ جمعہ لیٹ ہے وہاں جا کے پڑھ کے آ، تم میرا کاروبار نقصان نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے حکم، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو مکمل بند کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یہ، قرآن کے اندر اللہ صاف طور پہ فرما رہے ہیں کھل کے۔ یہ اس لیے کہ یہ دن بڑا برکت والا دن ہے، اور جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد فرشتے مسجد کے اندر آ کر ایک رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آیا اس کو اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آیا اس کو گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا، اس کے بعد بکری، اس کے بعد مرغی، اس کے بعد حدیث میں مرغی کے انڈے کے برابر بھی خیرات کرنے کا اللہ کے نبی ثواب ذکر فرمائے ہیں۔ اس کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمعے کے دن خطیب بیان شروع کرتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں کہ جتنے لوگ اس سے پہلے آئے تھے بس انہی کا نام لکھا جاتا ہے۔ فرشتے جب بیان شروع ہو جاتا ہے یعنی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد رجسٹر کو بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام جمعے کی نماز میں نہیں لکھا جاتا۔ دیکھیے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ 12:30 بجے اذان دی جاتی ہے تو ہم 12:30 بجے ابھی بیان شروع ہوا بلکہ حمام میں جاتے، جیسا بیان ختم ہوتا بھاگتے ہوئے جو ہے آتے۔
اب امام صاحب جب خطبے کے منبر پہ بیٹھ گئے، اس کے بعد آنے والوں کو جمعے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ ہزار دعوے کر لو کہ میں آج جمعہ پڑھ لیا، لیکن شریعت کے مطابق وہ آدمی کا جمعہ نہیں ہوتا۔ اور کتنے ایسے ہیں جو خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعے کی نماز میں داخل ہے، جس کا خطبہ چھوڑ گیا اس کی نماز بھی نہیں۔ لیکن حال کیا ہے ہماری سوسائٹی کا؟ جمعے کے دن کے بارے میں ہم کتنا جو ہے حساس ہیں۔ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی امت کو یہ برکت والا دن نہیں دیے، اور اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے 24 گھنٹوں میں سے جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر سے پہلے ایک ایسی مبارک گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے دیتے ہیں۔ ویسے بے شمار فضائل اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، لیکن ہمارے معاملات کہاں پر ہیں؟ ہم جمعے کو کب آ رہے ہیں؟ جمعے کا خطبہ اصل میں عربی زبان میں ہے۔ یہ جو اردو میں بیان کیا جاتا، یہ شریعت میں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ اردو کا بیان ایک مستحب عمل ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا کہ ہمارے بر صغیر کے اندر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو عربی کو نہیں جانتا۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر علم کے حاصل کرنے کے بہت جذبے تھے، بہت شوق تھا۔ صحابہ عمر کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جو عمر میں مسلمان بنے اسی عمر میں حافظ قرآن بھی بنے، اسی عمر میں مفسر قرآن بھی بنے، اسی عمر میں محدث بھی بنے۔ لیکن آج جو زمانہ ہے یہ ذرا ہٹا ہوا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے حساب سے بر صغیر کے علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم یہ جمعے کے بیانات کے ذریعے مسلمان دین کی کچھ باتیں سیکھ لے، جو ضروری ہیں، بیسک جو باتیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے، وہ باتیں کم از کم جمعے کے دن جمعے کے بیانات کے لیے ذریعے سن لے، شاید فائدہ ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے جمعے کے بیان کا اردو بیان کا سسٹم ہے، ورنہ شریعت میں اردو بیان کا کوئی رواج نہیں ہے۔ لیکن ہم کتنے سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں اردو میں بیان ہو رہا، سو پیدائش سے دیکھتے ہوئے آئے، جوانی بھی ہو گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، ایک پیڑھی گزر بھی گئی، دوسری پیڑھی بھی آ گئی، لیکن ابھی تک جمعے کے بیانات سننے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو رہے؟ کتنے لوگوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے کہ اس جمعہ کیا بتایا جائے گا، اس جمعہ نئی چیز کیا سننے میں معلوم ہوں گی؟ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر جمعہ صرف موٹیویشن کلاس ہی دی جاتی، جمعے کے اندر صرف تربیتی کلاس، اندرونی کوئی باتیں بتائی نہیں جاتی۔ جمعے کے دن اگر نماز کا طریقہ بتانے کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے اردو میں، تو پوری نماز کے ختم کے ٹائم لوگ آنا شروع ہوتے، تو پھر بتائیں گے کس کو؟ اگر روزے کے مسائل بتانا شروع کریں تو مسائل ختم ہوتے وقت لوگ جو ہے جمعے کے بیان کے لیے آتے، نماز کے لیے آتے، تو پھر بتانے کا فائدہ کیا ہے؟ کم از کم ان باتوں کو سن کر آئندہ جمعہ تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جمعہ اور پہلے آنے کی کوشش کریں۔ ہم پڑھنے کے زمانے میں بنگلور کے اندر یہ ماحول دیکھیں کہ بنگلور کے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ اس چیز کے اندر بڑا ان کے اندر حساسیت ہے کہ 11 بجے سے لوگ جمعے کے دن مسجدوں میں فل ہونا شروع ہو جاتے، 1.5-2 گھنٹے خطبہ وہاں پر بیان کرتے۔ جب ایسی باتیں لوگوں کے سامنے آتی، کھل کر بولنے کا موقع ملتا، تو حالات پر باتیں ہوتی، چند ضروری باتیں سیکھنے کا موقع ملتا۔ لیکن اگر ہم وہی پرانی روٹین کہ 12:30 بجے اذان، اس کے بعد وہی غفلت، جس غفلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اذان سننے کے بعد دنیا کے کاموں میں پڑنا بہت بڑا گناہ ہے جمعے کی اذان کے بعد، لیکن سب اذان سننے کے بعد ہی جمعے کے لیے تیار ہوتے۔ پھر جب خطبے کا ٹائم قریب ہوتے رہتا، یعنی 1:30 بجے کا ٹائم یا اس کے آس پاس کا ٹائم جب مسجد کو آنا شروع ہوتے، تو پھر یہ جو اردو بیان کا مقصد ہی کیا رہا؟ اگر ایسا لوگ بیان سن کے حمام میں جا رہے یا پھر بیان سن کے جمعے کے لیے تیار ہو رہے، یہ تو بڑی غفلت ہے،
یہ وہی عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو بندروں کی شکل کا بنا دیا تھا. ان کو اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرنا ہے. تو وہ لوگ پلاننگ یہ کرے کہ جمعے کی شام میں جا کے جال ڈالتے تھے, ہفتے کی اتوار کی صبح صبح جال نکالتے تھے, اور اللہ کو یہ بولتے تھے کہ اللہ ہم ہفتے کے دن کاروبار نہیں کر رہے, جیسا آپ ہفتے کے دن کاروبار نہ کرو بول رہے ہم نہیں کر رہے. تو اللہ کو ان کی اس ادا پہ اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے سب کو بندروں کی شکل کا بنا دیا. ہم بھی وہی کر رہے. اللہ کا حکم ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد دوڑتے ہوئے مسجدوں کو جاؤ, لیکن ہم آدھا گھنٹہ دوڑتے دوڑتے 1:30 بجے مسجد کو آ رہے. کاروبار بالکل بند کرنے کا حکم ہے, لیکن کتنے ہیں جو کاروبار کو بند کر کے آ رہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو, اس کے بعد جا کر اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے اپنے اپنے کاروباروں میں لگ جاؤ, تب جا کر جمعے کے دن برکت آتی آپ کے کاروبار میں. ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بڑا طبقہ ابھی بھی ایسی غفلت میں ہے کہ آتا بہت دیر سے, صرف جمعے کی 2 رکعت نماز, جیسا کہ انہوں اللہ پہ, اللہ کے رسول پہ یا پھر امام صاحب پہ احسان کے واسطے آئے, 2 رکعت نماز پڑھ لیے ختم. ظہر فرض نماز ہے غائب, سنت مؤکدہ ضروری ہے غائب. پھر جمعے میں آئے کہیں کو بھائی آپ, فائدہ کیا ہے آپ کے آنے کا؟ یہ عمل تو اسلام میں کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے باہر سے باہر بھاگ جاؤ, لیکن چل رہا بھی ایسی ہمارے اندر. آئے سب سے آخر میں خطبہ شروع ہوتے وقت, اگر خطبہ شروع ہو گیا, میں مسئلہ بتایا پھر ایک بار بتا رہا ہوں کہ جمعے کا خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آیا تو اس کا نماز کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. کسی اور مسجد میں فوراً چلے جانا جہاں پہ خطبہ شروع نہیں ہوا, وہاں پہ جا کے جو ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا, اس لیے کہ خطبہ اتنا اہم عمل ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو مصلیوں پر خطبے کا سننا واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی خطبے کو نہیں سن رہا, ادھر ادھر دماغ لگا رہا, تو گناہ ہے اس کے اوپر واجب چھوڑنے کا. اور اگر کوئی خطبے کے بعد آ رہا ہے تو اس کا جو ہے جمعے کی نماز میں جو ہے کوئی ثواب نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسائل بتائے ہیں. یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ جمعے کے دن اتنا بڑا دن, اتنا مبارک دن, کہ ہم جیسا ہمیں بتایا کہ صحابہ اکرام گاؤں کو چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لیے پیدل آتے تھے, تہجد کے وقت نکل کر آتے تھے کہ جمعہ ہم کو مل جائے, جمعے کی نماز ہم کو مل جائے. بڑی بابرکت نماز ہے, یہ بڑا بابرکت دن ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجدوں کو 1:30 بجے آ رہے, ذرا جمعے میں بیان میں دیری ہو گئی فوراً اشارے شروع ہو جاتے, ذرا نماز میں دیر ہو گئی کمیٹی کو شکایت شروع ہو جاتی. پھر نماز پڑھنے کے بعد کم از کم اللہ کے بندے فرض نماز تو پڑھ کے جاؤ, جو تمہارے لیے ہر دن کی ظہر کی نماز ضروری ہے وہ بھی نہیں پڑھیں گے ہم, تو پھر فائدہ کیا ہے جمعہ پڑھنے کا؟ سوچئے, کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو جو ہے اس کی عزت کو اچھالنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ ہماری حقیقتیں ہیں. ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ اپنے اندر کب تبدیلی نہیں لائیں گے؟ یہ اسلام نہیں ہے جس کو ہم اسلام سمجھ رہے. یہ جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے. جو اللہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب بھیج سکتا, کیا وہ اللہ ہمارے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا؟ جو عمل بنی اسرائیل اللہ کے ساتھ ہفتے کے دن کے معاملے میں کر رہے, کیا آج کا مسلمان نہیں کر رہا؟ ہم سب وہی راستے پہ چل رہے, تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئیں گی ہمارے اوپر؟ ہم رونا رو رہے ہیں, کاروبار میں پریشان حال ہیں, بیماریاں ہم کو لگی ہوئی ہے, مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, آپ لینے تیار نہیں ہے. کئی لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ سورہ کہف کی یہ برکت ہے کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 ہفتے تک ٹینشن فری زندگی دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی پڑھتے ہی نہیں. کم از کم پڑھنے نہیں آتا تو سن تو لینا پڑھنے والوں سے, وہ بھی نہیں ہوتا ہمارے سے. تو پھر عام دنوں میں جمعہ کا دن دینے کا مقصد ہی کیا تھا؟ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ اس امت کے فضائل کو بیان فرمائے ہیں, اس امت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت دن جمعے کا دن دیے ہیں. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جمعے کے دن کی شروعات ہوتی, اسلام میں پہلے رات آتی اس کے بعد دن آتا.
جمعرات کی مغرب کی نماز سے جو ہے مغرب سے پہلے جیسا سورج ڈوب گیا جمعے کے دن کی شروعات ہے وہ، اس وقت سے لے کر دوسرے دن کے جمعے کے دن کے سورج کے ڈوبنے تک یہ 24 گھنٹے خوب ذکر کرنا چاہیے، خوب درود پڑھنا چاہیے۔ ہم نے ہمارے اساتذہ سے ایسے بے شمار واقعہ سنے ہیں کہ اکثر اللہ کے ایسے بندے آج بھی اس روئے زمین پر ہیں کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ان کو خواب میں ہر جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوتی۔ ایسے بے شمار اللہ کے بندے ہیں۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ جمعے کی نماز کی قدر کیجئے، اذان ہونے کے بعد فوراً دوڑتے ہوئے مسجد کو آنا ہے۔ سورہ کہف پڑھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے، انفرادی اعمال کریے، اس سے جو ہے آپ کے اندر گناہوں کی کمی محسوس ہوتی، عبادتوں میں لذت محسوس ہوتی۔ نہیں وہی حالت کہ 1:30 بجے آ رہے، 1:45 بجے نماز ختم ہو گئی، فرض پڑھ لیے فوراً چلے گئے، ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہے آپ، سنت موقدہ نہیں پڑھ رہے، بڑی غفلت ہے یہ۔ اور جو مسلمان بھائی ہمارا جمعے کے دن سے دور ہے اس کو لانے کی کوشش کریے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام منافقوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے گھر میں چیک کرے کہ کتنے لوگ جمعہ پڑھ رہے، کہاں پڑھ رہے، کب پڑھ رہے۔ اگر دیر سے جا رہے تو سمجھائے کہ بھائی اذان سننے کے بعد کسی کام میں لگنا گناہ ہے، کبیرہ ہے، حرام کام ہے، فوراً چھوڑ کے مسجد کی طرف آنا چاہیے۔ اور جمعہ اگر کوئی ہمارا ایمان والا بھائی نہیں پڑھ رہا تو ترغیب دلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے سنت ادا کر لے۔